اگر اسلامی معاملات دیکھے جائیں تو قرض حسنہ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہماری حکومتیں تو اعلان کر دیتی ہیں کہ قرض حسنہ دیا جائے گا، نہ صرف عام لوگوں کو، نوجوانوں کو، باقی تمام لوگوں کو، تاکہ ملک کی معیشت کو ابھارا جائے۔ بالکل یہ وہی کنسیپٹ ہے جو کہ اسلام کہتا ہے کہ قرض حسنہ دیا جانا چاہیے۔ آج اس حوالے سے ہم سیر حاصل گفتگو بھی کریں گے، اور ابھی جو ہے ہمیں جوائن کیا ہے علامہ ڈاکٹر علی کریمی صاحب نے۔ بہت ویری وارم ویلکم، آپ کا بڑی شدت سے انتظار تھا، آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیکن ویری وارم ویلکم۔ السلام علیکم۔ لیکچر تھا، وہ لیکچر ڈیلیور کرتے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس حوالے سے جو ہے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ سب سے پہلے پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے قرضہ حسنہ۔ اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں قرض حسنہ کا کیا حکم ہے؟ پہلے یہاں سے آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی مقام پر ترغیباً اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ صحیح۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ فرماتا ہے مجھے کون قرض حسنہ دے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ کانسیپٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے قرض حسنہ دیتا ہے، ایک تو وہ بندے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ضمناً پروردگار فرماتا ہے وہ بندے کی نہیں بلکہ میری رضا کے مطابق اس کو دے کر میری خوشنودی کو بھی حاصل کر رہا ہے۔ یعنی اس کے اندر جو سب سے بنیادی کنسپٹ ہے، چونکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ یہ جو درد دل کے واسطے علامہ اقبال فرماتے انسان کو پیدا کیا، وہ یہی ہے کہ آپ مخلوق خدا سے پیار کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یعنی جب آپ کی فیملی سے کوئی محبت کرتا ہے، شفقت کے جملے کہتا ہے، تو آپ کو ایک محبت کے ساتھ فرق جذبات آپ کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ اس نے میری فیملی کے لیے اچھے کلمات کہے، جملے کہے۔ تو جس طرح ہم اپنے کنبے کے لیے کسی کے خیر خواہی دیکھ کر شوق کے ساتھ ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ساری مخلوق ہی میرا کنبہ ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کہے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ وہ بندہ کہے گا انت رب العالمین، یا اللہ تو جہانوں کا پالن ہار ہے، میں تمہیں کیسے کھلاتا اور پلاتا؟ تو پروردگار فرمائے گا فلاں بندہ ضرورت مند تھا، اگر تو اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا وہ ایسے ہی تھا جیسے تو نے پروردگار کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو قرض حسنہ بڑا خوبصورت ایک آپ نے آج کا موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جو اس وقت اکنامک ویلیوز کے اندر ہمارے ہاں جو پرابلم چل رہی ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر بھی ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر یہ نظر ہونی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم کسی کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو قرض حسنہ دیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں، واپسی پہ زیادتی کا مطالبہ نہ کریں اور اس کی تاخیر پر اس کے ساتھ ظلم و جور کے معاملات نہ اپنائیں، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے پروردگار کی طرف سے بندے کی بخشش کا پروانہ بھی جاری ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور قرض حسنہ کی بدولت سے لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ اور جب مخلوق خدا راضی ہو جائے کسی بندے پہ تو پروردگار کی رضا تو لازمی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خوبصورت بات ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مقروض ہوتا ہے کوئی شخص، لیکن معاشی حالت اتنی بہتر نہیں ہوتی کہ وہ قرضہ جو ہے وہ ادا کر سکے، تو مقروض کے لیے مہلت دینے کے لیے کیا اجر ہے اسلام میں؟ اس کا بہت اجر اور ثواب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے کسی سے قرضہ لیا اور ٹائم جو ہے لیمٹ مقرر ہو گئی 2 ماہ 3 ماہ تک، لیکن اس کے حالات نہیں ایسے بن سکے، لیکن اس میں ان لوگوں کو بھی چاہیے جو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے، یعنی کسی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اگر پیسے ہیں تو پھر ادا کریں۔ لیکن اگر ایک بندہ مجبور ہے اور واقعتاً وہ مجبور ہے تو اس کے ایک ایک دن کی تاخیر پر پروردگار جو بندہ اس پر اس کو اور ٹائم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس کے اندر ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو گیا کہ وہ اب نہیں دے سکتا، اس میں بعض لوگ کچھ پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ بھی اب آپ اتنے ٹائم سے لیٹ کریں گے تو ہم اتنا اور جرمانہ لیں گے، تو یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے، سود کے اندر آ جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، آپ پیسے پہ پیسہ کما رہے ہیں اور اسلام نے اس کی منع کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تو سود کو مٹانا چاہتا ہے اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اب وہ بندہ جس نے قرضہ دیا اور دوسرا اب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ ٹائم مانگ رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، اللہ ایک ایک دن پر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صدقات کا ثواب بھی مل رہا ہے
اجر اور ثواب پروردگار دے رہا ہے. اور چونکہ بندے کو مہلت دی اور انسان کی اس وقت جو ہم نے خدمت کی ہے, اور حدیث کے اندر ہے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ, جو کسی بندے کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کیا اجر ہے اس بندے کا جس نے کسی بندے کی ضرورت ہی پوری کی نا. تو اللہ فرماتا ہے جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ میں پوری کروں. ٹھیک ہو گیا. یہ قرض حسنہ, انفال فی سبیل اللہ, زکوٰۃ و صدقات, ان میں فرق ہے یا ایک ہی ہے؟ اس کے اندر اگر ٹیکنیکلی ہم کہیں کوئی ٹرم یوز کرتے ہوئے تو فرق ہو سکتا ہے, لیکن انفاق فی سبیل اللہ تو مطلقاً ہے. مطلقاً مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, وہ افطاری کروائیں, وہ سحری کرائیں, وہ اللہ کی راہ میں دیں, وہ غریبوں میں بانٹیں, وہ صدقات نفلیہ, یہاں تک کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر تو اپنے گھر والوں پہ جو خرچہ کیا جاتا ہے نان و نفقہ وہ بھی اس میں شامل ہے. بلکہ میں حدیث پڑھ رہا تھا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کے اعمال کے پلڑوں میں سب سے پہلی جو چیز رکھی جائے گی وہ اجر ہوگا جو تم نے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر کے حاصل کیا ہے. اندازہ لگائیں کہ جو بندہ بیوی بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, اہل و عیال, کیونکہ نان و نفقہ کا کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے, مگر نہ دوسرے مذاہب میں تو لوگ عجیب انداز میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کنڈیشن ہے کہ شوہر کما رہا ہے اور بیوی کو اور گھر کو فیملی کو بیٹھ کے کھلا رہا ہے. لیکن اسلام نے کہا کہ نان و نفقہ شوہر کی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کے ساتھ اجر بھی رکھا. اور میں اتنا اجر ہے کہ قیامت کے دن پلڑوں میں سب سے پہلے یہ رکھا جائے گا, اور اجر اور ثواب جب بندے کو ملے گا وہ خوشی سے فرحاں ہوگا, کیونکہ حالانکہ وہ نان و نفقہ میں خود بھی کھاتا رہا ہے, گھر کے اندر فیملی میں جب کچھ چیز بنتی ہے, لیکن اس پہ اجر اور ثواب اور صدقات کا انفاق فی سبیل اللہ وہ ہو گیا. باقی رہ گئی جو زکوٰۃ, اس کے لیے لمیٹیشن رکھ دی, کیونکہ وہ تو مال پر 1.5% حصہ متعین کر دیا اور سال کے بعد ہے, اور وہ دینا بھی مستحق لوگوں کو ہوتا ہے. ایک اب اس میں گھر والوں کو نہیں دیا جا سکتا, ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا, میاں بیوی نہیں دے سکتے, بچوں کو نہیں دے سکتے, اس کی لمیٹیشن ہو گئی. اور باقی جو رہ گیا قرض حسنہ, قرض حسنہ کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ایک تو ہم جیسے کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, اس کو مالی ضرورت ہے, ہم اس کو کہتے جی آپ یہ بطور قرض لے لیجئے, ٹھیک ہے جی, اب ٹائم لمیٹیشن ہو گئی, اس کے بعد اگر وہ نہیں دے رہا ٹائم آپ اور بڑھا دیں, اس پہ اجر و ثواب مل رہا ہے. تو قرض حسنہ کا مفہوم کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی مالی چیز کسی کو دے دینا, اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم مقرر جو ہے اس کے بعد اسے واپس لے لینا, اس کو قرض حسنہ, یعنی مستعار کا لفظ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ادھار اس کو دیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اسے لے لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی قرض دے ہی نہ سکتا ہو تو معاف کرنے کے کیا اجر ہیں؟ اس کا بھی بہت اجر ہے. یعنی ایک شخص ہے, اس کی کنڈیشن ایسی بن گئی ہے کہ اب اس کے پاس دینے کے لیے ہے ہی نہیں, لیکن اس میں میں قرض کروں, اب اگر اسلامی حکومت ہو نا تو اس میں ایک ریاست کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ٹائٹل لگا لیا ریاست مدینہ کا, یہ ہمارے لیے, ہم ذمہ داری سے فارغ نہیں ہوئے. متعلق بہت سوالات ہیں میرے پاس جی, تو اب ریاست کے اندر یہ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. اس میں دیکھیں ایک بندہ ایسا ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں, تو اسلام نے کہا ہے کہ ریاست جو اس بندے سے ٹیکس لیتی رہی, آپ تو مسلمان کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے باہر آئے تو ایک بندہ عیسائی مانگ رہا ہے, بوڑھا. تو آپ نے پوچھا بھی آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کمانے کے لیے میرے پاس اب ہمت ہی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا فوراً بیت المال کے مال کو بلا کے کہ یہ کیوں مانگ رہا ہے, آپ کا کتنا خرچہ ہے؟ اس بوڑھے نے بتایا جی میرا اتنا خرچہ ہے, حالانکہ وہ عیسائی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اپنی جوانی میں ہمیں ٹیکس دیا ہے, وہ تم نے دیا ہے, اب تم بوڑھے ہو چکے ہو, اب تمہاری خدمت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تم گھر بیٹھو گے, جتنا تمہارا خرچہ ہے ماہانہ تمہیں گھر بیٹھ کے ملا کرے گا. اسلام تو غیر مسلموں کو بھی حق دیتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک شہری غیر مسلم ہے نا, اسلام کہتا ہے اس کا مذہبی حق ہے, وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے, اس کو سوشل ایکٹیویٹیز میں معاشرتی حق اس کو دیا گیا ہے. ہمارے ہاں جس طرح دیا جاتا ہے, ہم جہاں مرضی وہ جگہ خریدیں, پلاٹ لیں, مکان, اسی طرح معاشی حق ہے, جیسے چاہیں وہ کاروبار کریں. پھر ان کا سیاسی حق بھی ہے, پولیٹیکل رائٹس بھی اپنے یوز کر سکتے ہیں وہ, اس لیے ہمارے ہاں اقلیت کی سیٹیں بھی موجود ہوتی ہیں. تو یہ اسلام نے ان کو پولیٹیکل رائٹس دیے ہیں, ان کو سوشل رائٹس دیے ہیں, ان کو اکنامیکل رائٹس دیے ہیں, اور ان کو ریلیجن رائٹس دیے ہیں. اسلام اس چیز کی تلقین کرتا ہے تو مسلمان رہے, غیر مسلم بھی ہو تو ریاست اس کی بھی ذمہ داری قبول کرے. ریاست صرف ٹیکس ہی نہ اکٹھے کرے, بلکہ جب لوگ اس طرح اس حالت میں پہنچ جائیں تو مفلوق الحال لوگوں کی خبر کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری. ٹھیک ہے, اس حوالے سے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور کے مزدور کی تنخواہ یا اس کا جو بھی دیا جاتا ہے معاوضہ, وہ اتنا اس کے برابر ہونا چاہیے جتنا اس وقت میں 1 تولہ سونے کے برابر ہے. ہاں, اس میں
تو اس حوالے سے تو ظاہرہ اب اتنی تو گنجائش نہیں رکھی جاتی. ہر بجٹ آتا ہے تو 15,000 رکھ دی جاتی ہے, 20,000, جبکہ سونا تو تقریباً 70,500 پہنچ چکا ہے. اس ساری صورتحال میں جب کوئی شخص قرض لے لیتا ہے کسی گورنمنٹ کے ادارے سے, سرکاری ملازم ہے, کسی جگہ سے قرض لے لیتا ہے لیکن وہ واپس نہیں کر پاتا, تو ظاہر ہے حکومت بھی اس کو اتنا ادا نہیں کر رہی. اس صورتحال میں کیا بنے گا؟ اس صورتحال میں دیکھیں نا, جہاں تک جس ادارے سے وہ وابستہ ہے, ایک تو اس ادارے کی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اداروں کے ہاں بھی جو لوگ ان کے کام کرتے ہیں, ان کے امپلائی ہیں, تو ظاہری بات ہے ان کی زندگی کی بھی تو ضروریات ہیں, بچے کی شادی, معاملات اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ادارے بھی اپنے پاس کو اتنا فنڈ ضرور رکھیں تاکہ وہ ان کی امداد کر سکیں. ٹھیک ہے. اب وہ قرض ہرساں کی صورت میں بھی ہے, ظاہری بات ہے ایک بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس نے 5 لاکھ روپے قرض اٹھایا ہے, تو ادارہ اس کو کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ فیسلٹیز ضرور دے. تو یہ بھی ایک کنڈیشن ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ جب وہ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ ہے یا ایک ملک کے اندر بھی رہنے والا ہے, تو اس کو اپنی ضروریت کی تکمیل کے لیے ریاست سے بھی کہنا اور ریاست کو پھر اس کی ضروریات کا پورا کرنا, یہ بھی لازم اور ضروری ہوتا ہے. اس کی کنڈیشنز بن جاتی ہیں. آپ اس کو کسی بھی کنڈیشن میں لے لیں, یعنی آپ اس کو پیسے قرض حسنہ دیں, آپ کہیں جی انسٹالمنٹ کر دیتے ہیں, آپ اس کو مہینے کے بعد 2 مہینے بعد آپ اس کو آرام سے دیتے رہیں. نہیں تو کم از کم وہ آپ کے پاس کام کر رہا ہے, آپ کا امپلائی ہے, آپ اس کی سیلری میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لیں. یعنی اس طرح اس کی وہ ضروریات بھی پوری ہو گئیں, اس کی سیلری میں سے ایک حصہ آپ ان کے مشاورت سے طے کرنے کے بعد لے لیں. اس طرح آپ کا قرض بھی مکمل ہو گیا, ضرورت بھی پوری ہو گئی. لیکن جو حکومت کم دے رہی ہے وہ اتنا معاوضہ تو حکومت ادا ہی نہیں کری, اتنا 1 تولہ سونا ہے, تو کسے پوچھو گی؟ اب جو دوسرا معاملہ ہے کہ اب جو حق نہیں دیا جا رہا, یعنی ایک بندہ اپنی محنت تو پوری کر رہا ہے لیکن اس کو اس کی محنت کا معاوضہ اس انداز میں نہیں مل رہا. اسی وجہ سے تو پھر معاشرتی برائیاں اور جرائم جنم لیتے ہیں. ظاہری بات ہے جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ فیسلٹیز نہیں دیں گے تو اس نے پھر نجائز ریسورس استعمال کرنے. انڈرسٹوڈ ہے. جس طرح ہارون رشید بادشاہ وقت ہے نا, گزر رہے تھے تو اترے تو بیلول دانا بیٹھے تھے, تو ان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اگر کوئی چوری کرے تو ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں. تو بیلول دانا نے سر اٹھا کے کہا, جس نے چوری کی ہے پہلے دیکھو اس نے چوری کیوں کی ہے. اگر تو وہ عادی مجرم ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو, اگر مجبور ہو کے چوری کی ہے تو بادشاہ کی گردن کاٹ دو. کہ بادشاہ کو کسی نے کہا کہ تو اوپر بیٹھ کے حکومت کر رہا ہے اور تیرے اندر عوام اتنے مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ چوریاں کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. بیلول دانا کا یہ جملہ, اللہ والوں کی بات اپنی ہوتی ہے, یہ بڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی اس بات کی طرف رہنمائی کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ ہمیں انفرادی ذمہ داری بھی پوری کرنی چاہیے اور ریاست کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے, جب یہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی تو پھر یہی حال ہوگا جو آج ہمارے سامنے ہے. مزدور کو آج اس کا حق نہیں مل رہا, پھر وہ اپنے حقوق کی خاطر جب باہر آتے ہیں تو ان کے اوپر طرح طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں, پھر ان کو اٹھا کے ایسی جگہ ڈالا جاتا ہے اور پھر ان کی جاب سے ہی ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے. تو گھروں کے حالات, چولہا نہیں جلتا, اور پھر وہ آپ کے سامنے خودکشیوں کا معاملہ اور پھر اپنے بچوں کی قیمتیں لگانا. لوگ تو کھڑے ہو کے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بیٹی کو خرید لے, اندر میری بیوی بیمار ہے, میں اس کے جا کے علاج کروا لوں. یہ حالت ہو چکی ہے, تو ہمیں اس پر کچھ نہ کچھ غور ضرور کرنا چاہیے. اچھا, اگر ہم بات کریں کہ مقروض کو مہلت دی جائے, پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو قرض واپس کر سکتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا وبال ہے, کیا سزائیں بتائی گئی ہیں اسلام میں؟ دیکھیں, اس میں بھی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا تو اصل میں ذمہ داری پھر بھی ریاست کی ہے. ظاہری بات ہے ان کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا کاروبار کہاں کس حد تک چل رہا ہے اور پیسہ کتنا ہے, ریاست کو تو معلوم ہے. کے ساتھ آپ کی بات میں ایڈ کرتا چلوں, نیت کیسے پتہ چلے گی کہ جان کے نہیں کر رہا ہے یا حقیقی طور پر؟ نہیں, وہ تو بات ہے, نیت تو نہیں پتہ چل سکتی لیکن اس کا کاروباری نوعیت کا تو اندازہ ہو جائے گا نا. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس تو ہے ہی نہیں, اب وہ ظاہری بات جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کاروبار سیٹ ہے, اس کی ہر چیز موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی دل میں خیانت ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی کا قرضہ نہیں دینا چاہ رہا. تو اس صورت کے اندر بھی انسان کو خود نہیں قدم اٹھانا چاہیے. اس پر بھی ریاست ہی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ اس کا قرض دلوائے تاکہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہ ہو. ظاہری بات اگر ہر بندہ خود اٹھ کے قانون ہاتھ میں لے گا تو پھر تو معاشرہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے گا نا. تو اس میں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لہذا پہلے تو خوف خدا ہے, اصل جو چیز ہوتی ہے نا وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. جب انسان خود اپنے ذات پہ اپنے نفس پہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں, تو پھر یہ ساری چیزیں ہیں. ہمارے ہاں نہ تو وہ تربیت کے مواقع رہے, نہ ہمارے ہاں وہ تربیت کی چیزیں رہیں. اگر ہم یہ چیزیں پیدا کریں, ہمارے جو تجارت کے اندر لوگ ہیں جو ہمارے ہاں ملک کے اندر ہماری معیشت کے اندر بڑا خوبصورت کردار ادا کرتے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز کے ساتھ, اکنامک ویلیوز کے اندر, تو ہمیں ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے, نہ وہ ادارے رہے. تو جب تربیت ہوگی تو میرے خیال سے یہ چیزیں نہیں ہوں گی. تو تربیت کا فقدان بھی ہے,
لیکن وہ بندہ گناہگار ہے جو جان بوجھ کر رہا ہے. اور شہید کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا, یہ اس کا بھی معاف نہیں ہے اگر اس نے کسی کا حق دینا ہے. قرض اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں دیا تو یہ اس کے لیے معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے قرض حسنہ کی. آج کل ایڈوانس ٹیکنیکس یوز ہو رہی ہیں. انسٹالمنٹس کے اوپر ہم گاڑیاں لے رہے ہیں, انسٹالمنٹس کے اوپر ہم لوگ موبائل فون لے رہے ہیں, اور انسٹالمنٹ جو ہے وہ obviously آپ کو ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کی معاشی جو کنڈیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ایک ساتھ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں جی, یہ چیزیں کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں. ہم ہر ایک کو کلہم ایک حکم نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ انسٹالمنٹ جائز بھی ہیں, اس میں شریعت نے اجازت دی ہے, اور کچھ کے اندر بندے کو اپنی طرف سے بھی کچھ فیسلٹیز مہیا کرنے یا دینے کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی کے پاس گئے, دکان سے کہا جی مجھے فریج چاہیے, اس نے کہا جی 40,000 روپے کی ہے. تو آپ کہیں جی میرے پاس تو نقد نہیں ہے, وہ کہتے ٹھیک ہے آپ انسٹالمنٹ پہ لے لیں 50,000 کی آپ کو ملے گی. اب اس نے 10,000 روپے جو اوپر لیا ہے, یہاں تک اس کا یہ عقد جائز ہے کیونکہ وہ اپنی فریج بیچ ہی 50,000 میں رہا ہے, اور وہ چونکہ پیسہ اس نے 1.5 سال بعد لینا ہے, اور 1.5 سال بعد اس کی قیمت ویلیو ویسے بھی 50,000 ہو جانی ہے. ہمارے ہاں تو 1.5 سال تو دور کی بات, مہینے بعد جو ہے وہ ڈالر کے ریٹ پہنچ جا رہا ہے. فریج مشین کہتے ہیں تو ڈالر کے ریٹ ہے, ڈالر کے ریٹ سے اب ساری چیزیں بڑھنی ساری بات ہے. تو اب وہ 50,000 کی بیچ رہا ہے, شرع نے کہا یہ جائز ہے کیونکہ اس نے پیسے تو 1.5 سال بعد تک ہی پورے کرنے ہیں نا. اس نے آہستہ آہستہ انسٹالمنٹ میں لگا دیا, 3,000 روپیہ دے رہا ہے. لیکن اگر وہ اس کے ساتھ ایک شرط یہ لگاتا ہے کہ اگر تم نے قسط لیٹ کی تو میں 1,000 روپے جرمانہ لگاؤں گا, اس پر پھر وہ سود ہو جائے گا. وہ تمام تر سود ہو جائے گا یا صرف وہ قسط؟ نہیں, وہ قسط کے ساتھ ہی ٹوٹل جو بے ہم نے عقد کیا پورا عقد ہی جو ہے نا وہ فاسد ہو جائے گا. ساری بات ہے, ایک قطرہ بھی اگر پورے دودھ کے برتن کے اندر گر جائے ناپاک چیز کا تو سارا دودھ ہی جائے گا نا. ہم اس کو ایک قطرے کو تو نہیں کہیں گے نا, ڈیفائن کر سکتے. تو یہ عقد ہی پورا, یعنی یہ جو پورا ہمارا آپس میں جو معاہدہ ہو رہا تھا, کانٹریکٹ کہہ لیں آپ, یہ سارا خراب ہو گیا کیونکہ آپ نے کیسی شرط لگا دی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ظاہری بات ہے, اب وہی بات قرض حسنہ والی آ گئی. انسان ہے, آپ نے جس طرح کسی کو قرضہ دیا ہے, ممکن ہے وہ لٹانے میں اس طرح کی صلاحیت نہیں رکھتا, اس کے حالات ڈاؤن ہو گئے. ایسے یہاں ہے, اس نے فریج تو اٹھا لی آپ سے 50,000 روپے میں, لیکن اس کے حالات خراب ہو گئے. آپ ہر مہینے اس کے اوپر 1,000 روپے اور ڈالتے جا رہے ہیں. اب وہ مثال کے طور پہ 10 قسطیں شارٹ کر کے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو 60,000 کی دے رہے ہیں, حالانکہ آپ نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا 50,000 کا, تو وہ 10,000 روپے اوپر سے آپ نے کس چیز کا لیا ہے. تو اسلام کہتا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اس کی کوئی اور کنڈیشن بنائیں, جیسے اگر فریج کی 1-2 قسط لیٹ ہوگی ہم چیز اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے آپ یہ رکھ لیں, کوئی کنڈیشن ایسی بنا لیں تاکہ اس کو تھوڑا سا آپ نے ایک متنبع کرنا ہے, بھئی اپنی قسطیں پے کرو. اگر اسی صورتحال میں یہ کہوں کہ جس طرح آج 2 طرح کی بینکنگ چل رہی ہے کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ. اسلامک بینکنگ والوں کے پاس تو جی فتویٰ ہے جی یہ حلال بینکنگ ہے, اس میں فائنانس کا جو نظام ہے جس میں گھر بنانے کے لیے پیسے ہیں یا گاڑی لے لی جاتی ہے ایک ساتھ پر, اور دوسری جانب کنونشنل بینکنگ ڈائریکٹلی کہتی ہے کہ ربا پر ہے. بالکل. تو کیا وہ واقعی وہ حلال ہے, یہ وہ جو وداؤٹ ربا ہے, اور یہ ربا کے سمیت یعنی سود سمیت جو ہے یہ اسی طرح چلے گا؟ دیکھیے جی, جہاں تک یہ دونوں بینکاری آپ نے کہا اسلامی اور کنونشنل چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے جو سب سے پہلے جو چیز میں نے ریسرچ کی, اسلامی بینکاری کو ہم اسلامی نہیں کہہ سکتے, ہم زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر سودی ہے. یعنی اس میں کچھ ٹرم آف کنڈیشن ایسی بنا لی گئیں جس کی وجہ سے ان کے ہاں جو انہوں نے ٹرم آف کنڈیشن بنائی ہے اس میں سے سود کو تھوڑا سا باہر نکال کے اسلامی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جو کنڈیشن, جیسے نا شراب ہے, جیسے آپ اس پہ لکھ دیں اسلامی شراب, تو شراب کا لفظ ہی کیسا ہے جس کی وجہ سے آپ اس کو اسلامی نہیں کہہ سکتے. اس کے اندر کچھ ایسے معاہدات اور معاملات ہیں جس طرح اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ان کے معاہدات ہوتے ہیں, مجھے بتائیے وہاں کہاں اسلامی معاملات ہیں؟ وہ تو پھر انہوں نے جو کچھ پالیسیز دینی ہے ان کے مطابق ہی چلنا ہے. لیکن اسٹیٹ بینک نے اس حوالے سے ایک واضح پالیسی دی ہے کہ تمام بینک اب اپنی اسلامک ونڈو کھولیں گے, یعنی اسٹیٹ بینک خود بھی اسلامک لیا وہ کر رہا ہے نا. تو اسی وجہ سے ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی, میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دوں گا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. مثال کے طور پہ ایک کمپنی ہے, وہ جا کے بینک سے کہتے ہیں جی مجھے 30 کروڑ روپیہ چاہیے اور میں نے اس پہ جو ہے نا کچھ نہ کچھ چیزیں لینی ہے. تو بینک کہے گا جی ٹھیک ہے, آپ اسلامی بینک کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, 30 کروڑ روپیہ ہم دیں گے آپ, ہاں جی کنونشنل بینک, تو ہم آپ کو اوپر آپ کو 3 کروڑ روپیہ ہمیں دینا ہوگا. ٹھیک ہے, اب 30 کروڑ روپیہ قرضہ اٹھایا, 3 کروڑ روپیہ اوپر دیا. وہ جو 3 کروڑ ہے وہ کیا ہے؟
وہ سود ہے. سود ہے. ٹھیک ہے. اب اسلامی بینکاری والے کیا کرتے ہیں, آپ جائیں گے جی ہمیں 30 کروڑ روپے چاہیے, وہ کہیں گے جی آپ نے کرنا کیا ہے, ہم کہیں گے جی ہم نے مشینری لینی ہے, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ اپنا نمائندہ بھیجیں, مشینری آپ پسند کریں. وہ بندہ ان کا جائے گا اور مشینری پسند کرے گا. اسلامی بینک والے 30 کروڑ روپیہ لگا کے وہ مشینری خود اٹھا لیں گے اور وہ ان کو 3 کروڑ کے منافع پہ بیچ دیں گے. 3 کروڑ روپیہ تو وہ بھی لے رہے ہیں, 3 کروڑ روپے یہ بھی لے رہے ہیں, لیکن انہوں نے پیسے پہ پیسہ لیا, انہوں نے مشینری بیچ کے 3 کروڑ کما لیا. یعنی آپ سمجھتے کموڈیٹی جو ہے وہ پیسہ نہیں ہونی چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال ہو, چیز ہو جائے. دیکھیں نا اب یہ دونوں سمجھ آ گئی نا. اسلامی بینکاری والے کیا کریں گے, اشیاء پر, چیز پر 3 کروڑ روپیہ کما رہے ہیں اور وہ جائز ہے. اسلام کہتا ہے آپ کوئی مشینری خریدیں مارکیٹ میں آ کے, اس کو 10 روپے کی لے کے 20 کو بیچیں, لاکھ روپے کی لے کے 1.5 لاکھ کی بیچیں, 25,000 لے لیں. تجارت کا جو سسٹم ہے, تو اسلامی بینکاری والے کرتے ہیں تجارت اور وہ جائز ہے. جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انہوں نے مشینری اٹھائی اور اس کے ساتھ انہوں نے 3 کروڑ روپے منافع لے کر ان کو بیچ دیا, اور وہی بات یہاں. اب فرق آ گیا نا, وہاں سود اس لیے ہوا کہ وہ پیسے پہ منافع تھا. اسلام کہتا ہے پیسے پہ منافع نہیں کما سکتے. یہاں کیا ہے, یہاں جو ہے بے ہے. اللہ فرماتا ہے ان جو بے ہوتی ہے, ان جو لوگوں نے کہا تھا کہ بے کی طرح ہی سود ہے, تو اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. بے حلال ہے, تجارت کرو, خرید و فروخت حلال ہے, لیکن سود حرام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب کچھ نہ کچھ وہاں بھی اسلامی بینکاری میں آ کے بھی کچھ کنڈیشنز ایسی آ جاتی ہیں جس پہ بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلامی بینکاری کی طرف ہی جائیں. ٹھیک ہے جی. وہاں چونکہ معاہدات تو سیدھے سیدھے سری طور پر سود کے ساتھ ہیں, اور یہاں کم از کم ہمارے پاس کچھ ایسی شرائط موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر سودی بینکاری ہے, اور اسی کے مطابق. اور باقی معاملہ ان کے اوپر ہے, اگر وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اندر اگر ان کا معاملہ ہو رہا ہو اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے. کچھ ناظرین ہمارے بالکل کم عقل ہوتے ہیں. اس حوالے سے ایک لائن میں بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں جو بینک سے گاڑی لینا ہے وہ مکمل ایسا ہے کہ وہ حلال ہے یا وہ نہیں ہے؟ کیونکہ قسطوں کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا, لیکن جو معاملہ ہے گاڑی کا, فنانس کا نظام ہے, گاڑی آپ نے لی ہے, اس صورتحال میں کیا ہے؟ گاڑی میں بھی ایسے ہی ہے. آپ دوسری بینکاری کی طرف جائیں, کنونشنل بینکاری کی طرف, تو وہ تو آپ کو کہیں گے جی آپ نے 14 لاکھ کی گاڑی لے لی ہے اور آپ نے اس کے اوپر اتنا پیسہ پے کرنا ہے. اگر آپ نے اس پہ لیٹ کیے تو آپ کے اوپر جو ہے جرمانہ بھی ہوگا. کس لیٹ پر, تو وہ ساری کنڈیشن وہ والی ہوگی جو میں نے پہلے بتا دیا, جائز نہیں ہے. اسلامی بینکاری والے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ ہم سے گاڑی لیں, ہم آپ کے اوپر اضافی پیسے نہیں لیں گے. اچھا, اب کوئی بندہ اگر لیٹ کرتا ہے تو پھر وہ انہوں نے جو ٹرسٹ بنایا ہوا ہے, وہ اس ٹرسٹ پر اس بندے سے یوں سمجھے کہ صدقات لیتے ہیں کہ ہم نے آپ سے عطیات لینے ہیں, اور وہ عطیات لے کر اپنے ٹرسٹ میں ڈال لیتے ہیں. تو ان کے ہاں ٹرسٹ آ گیا, ان کے ہاں پیسے کا منافع آ گیا, دونوں میں فرق ہو گیا. اس وجہ سے اسلامی بینکاری والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے, چونکہ ہم نے صدقات لیے ہیں, ہم نے اوپر کچھ جرمانہ نہیں لیا, اور یہ پیسہ آپ کا غریبوں کے ٹرسٹ میں لگا ہے, لہذا ہمارے نزدیک جائز ہے. صحیح ہو گیا.